کراچی ہاسٹل کی وہ محبت جو کسی کا نصیب نہ بن سکی۔ رات کے 12:40 ہو رہے تھے۔ کراچی کی ہوا سخت آلودہ تھی، مگر ہاسٹل کی چھت پر کھڑے دونوں دلوں کی دھڑکنیں عجیب طرح صاف سنائی دے رہی تھیں۔ میں نے نیچے سے آواز دی، مہرو اتر آؤ، دیر ہو رہی ہے۔ لیکن وہ چھت کے کونے پر کھڑی ہوا میں بال بکھیرے اپنی آنکھوں سے سمندر کے دور دور تک پہلے اندھیرے کو تکتے ہوئے کھوئی ہوئی تھی۔ اس کے پاس ریحان کھڑا تھا، جیسے آج ان دونوں کے درمیان لفظوں کی نہیں خاموشیوں کی جنگ ہو رہی ہو۔ ریحان نے آخر کار آہستہ سے پوچھا، کیا تم واقعی جا رہی ہو؟ مہرو نے آنسو چھپائے ہوئے کہا، میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا۔ اور وہ لمحہ کراچی کی راتوں میں لکھا وہ منظر تھا جس نے 3 لوگوں کی پوری زندگی بدل دی۔ کراچی شہر کی ایک کہانی۔ مہرو لاہور سے کراچی میڈیکل کے داخلے کے لیے آئی تھی۔ اس کے والد بیمار تھے، گھر کی حالت کمزور، لیکن مہرو مضبوط تھی، خوابوں سے بھری ہوئی۔ کراچی کے گلشن میں واقع لڑکیوں کے ایک پرانے ہاسٹل میں اسے جگہ ملی۔ ہاسٹل کی 4 دیواری میں لڑکیوں کی ہنسی، پچھتاوے، خواب، ٹوٹے دل، سب کچھ بسا تھا۔ مہرو نے زندگی میں کبھی تنہا سفر نہیں کیا تھا، لیکن کراچی نے اسے جلدی سمجھا دیا کہ یہاں ہر کسی کو خود ہی لڑنا پڑتا ہے۔ ریحان سے پہلی ملاقات۔ ہاسٹل کے سامنے والی گلی میں ایک چھوٹی سی فوڈ شاپ تھی۔ وہاں اکثر لڑکیاں چائے لینے جاتی تھیں۔ ایک شام چائے گر کر مہرو کے ہاتھ پر جھلک گئی اور وہ بے اختیار ٹھہک گئی۔ تب سامنے سے ایک آواز آئی، سنبھل کر، کراچی گرمی میں تیز چائے بھی زخم دیتی ہے۔ وہ آواز ریحان کی تھی، جو اسی شاپ پر کام کرتا تھا۔ مگر ریحان عام لڑکا نہیں تھا۔ چہرے پر معصومیت، آنکھوں میں گہری اداسی اور لہجے میں ایک عجیب سی عزت، ایسی عزت جو آج کل کم ہی ملتی ہے۔ ریحان نے مہرو کو ٹشو پکڑایا۔ مہرو نے شکریہ کہا اور یہ ان دونوں کی پہلی بات تھی، دوستی جو محبت میں بدل گئی۔ مہرو روزانہ چائے لینے آتی، وہ باتیں بس بڑھتی گئیں۔ ریحان بات کم مگر گہری کرتا تھا۔ مہرو کہتی، کراچی عجیب ہے نا؟ ریحان ہنستا، کراچی سب کو آزماتا ہے، جو پاس ہو جائے وہ پھر زندگی میں کبھی نہیں ہارتا۔ رفتہ رفتہ گفتگو روز کا معمول بن گئی۔ ریحان اسے چائے دیتا، مہرو اپنا دن بتاتی، اور دونوں کو اندازہ بھی نہ ہوا کہ یہ لمحے دل میں جگہ بناتے جا رہے ہیں۔ ایک دن مہرو نے پوچھا، تم پڑھتے کیوں نہیں؟ تم میں ٹیلنٹ ہے۔ ریحان نے نظریں جھکا کر کہا، گھر کے حالات ہی ایسے تھے کہ پڑھائی چھوٹ گئی۔ میری ماں بیمار ہے، اس کا علاج بھی کروانا ہے۔ خواب تو میرے بھی ہیں، پر شاید میرے نصیب میں نہیں۔ مہرو کے دل میں پہلی بار درد اور محبت دونوں جاگ اٹھے۔ ایک بار ہاسٹل میں بجلی چلی گئی، سب لڑکیاں چھت پر اکٹھی تھیں۔ وہاں مہرو پہلی بار ریحان کے ساتھ اتنی دیر تنہا بیٹھی۔ ریحان نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، لوگ کہتے ہیں کراچی کے آسمان پر تارے کم ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے یہاں امیدیں زیادہ ہیں۔ مہرو کے دل نے بے ساختہ دھڑکنا شروع کر دیا۔ وہ لمحہ، وہ رات، مہرو کی زندگی میں کسی نئے باب کا آغاز تھا۔ 1 مہینے بعد ریحان نے دھڑکتے دل کے ساتھ مہرو سے کہا، مہرو، اگر میں کہوں کہ دن بھر تمہارے انتظار میں رہتا ہوں تو؟ مہرو نے شرمیلی مسکراہٹ دی، تو میں کہوں گی میں بھی۔ یہ ان کی محبت کا پہلا دن تھا، ایک ایسی محبت جو صاف، سچی، درد سے بھری تھی۔ لیکن ہر محبت کے دشمن بھی ہوتے ہیں۔ ہاسٹل کی ایک لڑکی آمنہ کو کچھ پسند نہیں آیا۔ ریحان مہرو پر دھیان دیتا تھا اور آمنہ ہمیشہ اسے پسند کرتی تھی۔ اس نے ہاسٹل وارڈن کو شکایت کر دی، ریحان روزانہ ہاسٹل کی لڑکیوں سے ملتا ہے، یہ لڑکی کے لیے صحیح نہیں۔ وارڈن نے مہرو کو وارننگ دی اور ریحان کو وہاں آنے سے روک دیا۔ مہرو نے رو کر ریحان سے کہا، ہم اب کیسے ملیں گے؟ ریحان نے ہاتھ تھام کر کہا، جیسے بھی، جہاں بھی، لیکن میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ لیکن قسمت کچھ اور لکھ چکی تھی۔ ایک رات ریحان کی کال آئی،
مہرو ماں بہت بیمار ہے، مجھے کراچی چھوڑ کر گاؤں جانا پڑے گا، مجھے نہیں پتہ کب واپس آ سکوں گا۔ مہرو کا دل ڈوب گیا۔ ریحان نے کہا اگر میں چلا گیا کیا تم میرا انتظار کرو گی؟ مہرو نے روتے ہوئے کہا ہاں، جب تک تم آؤ گے۔ مگر یہ ان دونوں کی آخری کال تھی۔ اس سے پہلے کہ سب ٹوٹ جاتا، مہرو کے گھر سے فون۔ 1 ہفتے بعد مہرو کے والد کی طبیعت بگڑ گئی۔ گھر والوں نے بلاوا بھیجا، فوراً لاہور آ جاؤ۔ مہرو ایک لمحے میں ٹوٹ گئی۔ کراچی، ریحان، ہاسٹل سب چھوڑ کر جانا تھا۔ وہ ریحان سے بات کرنا چاہتی تھی مگر اس کا نمبر بند تھا۔ گاؤں میں سگنلز کم ہوتے تھے۔ مہرو نے ٹکٹ بک کی اور روانگی سے 1 رات پہلے چھت پر کھڑی رو رہی تھی۔ اس کہانی کا سب سے دردناک لمحہ۔ اچانک ریحان کی آواز آئی، مہرو! وہ چونک گئی۔ ریحان اس کے سامنے کھڑا تھا، سانس پھولی ہوئی۔ ریت کے راستے سے آیا ہوں، ماں ٹھیک ہے؟ مہرو تم جا رہی ہو؟ مہرو پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میرے پاس کوئی راستہ نہیں، ابو کی حالت خراب ہے۔ ریحان نے آہستہ سے کہا میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ مہرو نے جواب دیا تم رو نہیں، ہم دونوں وقت کے ہاتھوں بچھڑ رہے ہیں۔ ریحان نے اس کے ہاتھ پکڑ کر کہا مہرو میری زندگی میں پہلی خوشی تم ہو، کیا تم شادی کرو گی مجھ سے؟ مہرو کے آنسو رکے نہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی ریحان میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں لیکن ابھی سب کچھ میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے، اگر قسمت میں ہوا ہم پھر ملیں گے۔ ریحان ٹوٹ گیا۔ مہرو تم میری زندگی ہو۔ مہرو نے اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہا لیکن زندگی ہمیشہ نہیں ملنے دیتی۔ وہ دونوں خاموش کھڑے رہتے ہیں۔ صرف کراچی کی ہوا گواہ تھی ان کی جدائی، بچھڑنے کا لمحہ۔ اگلی صبح مہرو لاہور روانہ ہو گئی۔ ریحان اسٹیشن تک آیا مگر دور کھڑا رہا۔ وہ مہرو کو روتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ٹرین چلی، ریحان کی آنکھوں میں آنسو تھے، مہرو کے دل میں چیخیں، مگر دونوں نے کچھ نہیں کہا۔ یہ وہ خاموش محبت تھی جو لفظوں سے بھر کر تھی۔ وقت گزر گیا لیکن یادیں نہیں۔ مہرو لاہور کی زندگی میں الجھ گئی۔ ریحان اپنے گاؤں میں کام کرتا، فون اکثر بند، رابطہ کم۔ مہینے گزر گئے، سال بدلنے لگے، لیکن ایک رات مہرو کے فون پر پیغام آیا، مہرو ریحان اب نہیں رہا۔ مہرو کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ریحان کی ماں کے علاج کے لیے اس نے دن رات کام کیا، محنت، تھکن، بھوک، اور ایک دن وہ سب ختم ہو گیا۔ ریحان نے ایک ٹرک کے نیچے آ کر دم توڑ دیا۔ جس روز وہ کراچی آنے کی تیاری کر رہا تھا، مہرو کا دل زندگی بھر کے لیے ٹوٹ گیا۔ 5 سال بعد مہرو کراچی واپس آئی۔ وہ اسی ہاسٹل کی چھت پر گئی، وہی جگہ، وہی ہوا اور وہی رات۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر آہستہ سے کہا ریحان میں نے کہا تھا نا، اگر قسمت میں ہوا تو پھر ملیں گے۔ ہوا نے اس کے آنکھوں کے آنسو سکھا دیے اور یوں کراچی ہاسٹل کی وہ محبت ایک نامکمل کہانی چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔